ماہ ذوالحج کے اندر دو قربانیاں ہیں۔ عموماً ایک قربانی کا ذکر ہوتا ہے، دوسری قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ ایک قربانی ہے حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کی، اور 18 ذی الحج کو دوسری قربانی ہے داماد پیغمبر خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، یا یوں کہہ لیں کہ ایک خواب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج میں دوسرے خواب کا جو حضور علیہ السلام نے دیکھا ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت جس شہر میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اس دنیا میں، وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ آپ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت مکہ میں ہوئی۔ 40 سال گزرنے کے بعد اعلان نبوت آپ سے کروایا گیا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ نے مکہ ہی کے اندر گزارے، لیکن مشرکین مکہ نے، رؤسائے مکہ نے، قریش مکہ نے آپ کو بہت اذیتیں پہنچائیں، تکلیفیں پہنچائیں، آپ کا یہاں ٹھہرنا بہت مشکل ہو گیا۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، مکہ کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ پہنچے۔ جس وقت آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ مدینہ طیبہ کے اندر آپ پہنچے تو 2 سال کے بعد غزوہ بدر پیش آیا، 3 سال کے بعد احد پیش آیا۔ مدینہ طیبہ پہنچے ہوئے جب آپ کو 6 سال گزر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد وہ خواب اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، اور وہ خواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ داخلہ کوئی جنگ یا لڑائی کی صورت میں نہیں تھا بلکہ امن کی حالت میں تھا۔ احرام میں دیکھا ہے میں نے، سر منڈے ہوئے، اور اس طرح ہم حرم میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرات صحابہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس کی تعبیر واضح ہے کہ ہم حرم میں جائیں گے۔ اب حضرات صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، ہمارا خواب جو ہوتا ہے وہ معدے کے بخارات یا دل کے تفکرات کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ نبی جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا حضرت جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے ذبح ہوا نہیں دیکھا حضرت اسماعیل کو، بلکہ اپنے آپ کو ذبح کرتے ہوئے کہ میں ذبح کر رہا ہوں آپ دیکھا۔ اب وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب وہی تھا، حضور علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہے، تمام انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ اب صحابہ اس بات کو سمجھ گئے کہ داخلہ ہونا ہے۔ اب تقریباً 1500 صحابہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب جب صحابہ نے دیکھا کہ ہم اب داخل ہو رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کو چھوڑا تھا، اور مکہ ان کا آبائی علاقہ تھا، اور مکۃ المکرمہ سے انہیں کتنی محبت تھی اور بیت اللہ سے انہیں کتنی محبت تھی۔ خود حضور علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے بار بار آپ پیچھے مڑ کے دیکھ، اور آپ نے بیت اللہ شریف کو مخاطب بنایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر تیری قوم مجبور نہ کر دیتی۔ میری قوم نے مجبور کیا ہے تو میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، وگرنہ میرا چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ حضرات صحابہ کے دل میں، حضور کے دل میں بیت اللہ کی محبت، تڑپ، آج 15 صدی گزرنے کے بعد ہم کتنے تڑپ رکھتے ہیں۔
چاہت رکھتے ہیں، بیت اللہ شریف پہنچنا چاہتے ہیں، بیت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو صحابہ کا کیا حال؟ جب انہوں نے حضور کا خواب سنا، درخواست کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ اب آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ خواب کے اندر نبی کو جو کچھ دکھایا جاتا ہے نبی کو اتنا پتہ ہوتا ہے۔ نبی کو علم اللہ کی ذات دیتی ہے، نبی کے پاس علم غیب نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات جتنا اللہ بتاتے ہیں اتنا نبی کو علم ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس اپنی امت میں سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، امت سے زیادہ علم ہوتا ہے نبی کے پاس۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام ہیں، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، اس لیے آپ کے پاس علم سارے لوگوں سے اور تمام انبیاء سے سب سے زیادہ ہے۔ کوئی نبی سارے انبیاء کے علوم مل کر اور ساری انسانیت کے علوم مل کر آپ کے علم کا مقابلہ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ عالم الغیب نہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا علم اللہ کے علم کے برابر ہو گیا یا اللہ کے علم سے بڑھ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ پاک علم دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ عقیدہ نہ رکھیں تو پھر آپ ذرا غور کریں، اگر ہم یہ سمجھیں کہ نبی کو سارا پتہ ہوتا ہے، غیب کا علم ہوتا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ ختم ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، پھر کیا قربانی ہے، اور اس چھری چلانے کی پھر کیا اہمیت ہے؟ یہ اتنی بڑی قربانی اسی صورت میں ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، وہ تو ذبح کرنا چاہتے تھے، ان کے علم میں تو یہی تھا کہ مجھے حکم کیا گیا ذبح کرنے کا اور میں نے ذبح کرنا ہے اور اسماعیل نے ذبح ہو جانا ہے، لیکن ان کو علم نہیں تھا، اس لیے اس پر ان کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا مکہ کا داخلہ، لیکن یہ علم مخفی رکھا گیا کہ یہ کب ہوگا، اس سال ہوگا یا آئندہ سال ہوگا۔ اب اس بات کا علم صحابہ کو بھی نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے درخواست کی کہ چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو منظور فرما لیا، قافلہ تیار ہو گیا، ہدی کے جانور لے لیے جن جانوروں کو وہاں جا کے قربان کرنا تھا، عمرہ کی تیاری ہو گئی۔ اب صحابہ جو اس وقت کی کامل ترین ہستیاں تھیں اور اللہ کے ولی تھے، امت میں سب سے بڑے ولی وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ حضور کے صحابہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے ایمان کا، ان کے اخلاص کا اور ان کی نیکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ ولی ہونے کے باوجود اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم جو جا رہے ہیں ہم نہیں پہنچ سکیں گے، نہیں عمرہ کر سکیں گے۔ اگر اس بات کا انہیں علم ہوتا تو وہ جاتے ہی نہ۔ اب یہ قافلہ تیار ہوا، چل دیے۔ مکہ سے پہلے حدیبیہ ایک مقام ہے، اس مقام میں آپ کی اونٹنی رک گئی، اب آگے نہیں چلتی، چلانا چاہتے ہیں چلتی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کا حکم فرمایا کہ یہاں ٹھہر جاؤ۔ اس اثناء میں مکہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ دیکھو پہلے ہم جایا کرتے تھے، ہم بدر گئے ہیں جا ان سے لڑنے کے لیے، احد گئے ہیں، اب وہ آ گئے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے، مکہ میں داخل ہونے کے لیے، تو ہم تو نہیں داخل ہونے دیں گے، ہم تو مقابلہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں کسی آدمی کو بھیجتا ہوں، قریش کا یہی طریقہ ہے ان سے بات چیت کرنے کے لیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تم جاؤ اور جا کے مکہ والوں سے بات کرو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ یہ کس قسم کی بات کرنی تھی اور کیسا نمائندہ آپ نے بنایا۔ یہ دینی بات نہیں تھی، دعوت دینے کے لیے نہیں، پیغام پہنچانے کے لیے نہیں،
پیغام تو آپ پہنچا چکے تھے، توحید کا نغمہ تو مکہ کی گلیوں گلیوں میں گونجا تھا، وہ لوگ واقف تھے۔ یہ جو آپ نمائندہ بنا رہے تھے، یہ سیاسی نمائندہ، سیاسی گفتگو کے لیے، دعوت دینے کے لیے نہیں کہ تمہارا دین وہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھو ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تم ایک طرف ہٹ جاؤ، ہمیں ارکان عمرہ ادا کرنے دو، ہم یہ ارکان پورا کر کے عمرہ کر کے ہم یہاں سے واپس پرامن طریقے سے چلے جائیں گے۔ یہ بات کرنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اپنی رائے عرض کر دوں۔ آپ نے دریافت فرمایا تو عمر بولے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں جن کا مکہ میں بہت احترام ہے، اور وہ سب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ہر آدمی آپ کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے، تو ان کی بات کو نہیں موڑا جائے گا، آپ انہیں بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی رائے کو قبول فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اب آپ دیکھیں، غور فرمائیں ذرا، آج کل کے ہمارے نوجوان جو بیچارے علم سے کورے ہوتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں ہوتی اور لوگوں کے چٹکلے سنتے ہیں، اس سے ان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ آج کے نوجوان کا یہ نظریہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی بھی ہیں، سخی بھی ہیں، قرآن کے قاری بھی ہیں، لیکن سیاسی طور پر کمزور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جتنی سازشیں اٹھی ہیں اور فتنے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی سیاسی کمزوری تھی۔ ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست، ان کے تدبر، وہ تو مسلم ہے کہ بڑے حکمران تھے، کامیاب حکمران تھے، بڑے مدبر انسان تھے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے عمر فاروق کی ہے۔ ایسا مدبر انسان سمجھتا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قابل ہیں، جبھی تو انہوں نے رائے دی۔ اگر وہ نہ سمجھتے ہوتے تو وہ رائے نہ دیتے۔ اور یہی رائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ث کی، یہ نہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت تھی، اور بعد میں جب سیاسی حالات ہوئے خود امیر المومنین بنے، خلیفہ ثانی بنے، تو جب ان چیزوں کو انہوں نے فیس کیا اور ملک چلایا تو اس کے بعد ان کی رائے بدل گئی؟ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخری وقت میں انہوں نے جن 5 ہستیوں کا نام لیا کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا دیا جائے، یا یہ 5 جس پر متفق ہو جائیں اس کو خلیفہ بنا دیا جائے، ان 5 ہستیوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کے بعد پھر عثمان بنے۔ اب حضرت عثمان کے بارے میں ایک رائے تو ہو گئی ان کی، اور دوسری رائے ہو گئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو تسلیم کی۔ کوئی وجہ نہیں ہے، اگر یہ رائے ٹھیک نہ ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً قبول نہ فرماتے۔ آپ نے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے وہ اس تدبر کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے کہ آپ سیاسی گفتگو کے اہل ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ آپ میرے داماد ہیں یا میں آپ سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو بھیج رہا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سمجھتے تھے کہ اس وقت جو اتنا اہم مسئلہ درپیش ہے جس میں بہت سارے صحابہ کا مفاد ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکل آئے، تو اس گفتگو کے لیے حضرت عثمان کو بھیجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی۔ اب 2 بڑی عظیم المرتبت ہستیاں، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی رائے متفق ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہاں یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اب جب ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا چلیں باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی، عثمان تم آئے ہو، عمر احرام بھی باندھا ہوا ہے، ان کو ملتی ہے اجازت یا نہیں وہ تو بعد میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ میں نہیں عمرہ کر سکتا،
میں نہیں عمرہ کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ موجود ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ حضور کے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا آقا ہمیں اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن عثمان کتنا خوش نصیب انسان ہے جو مکہ میں پہنچ گیا ہے، بڑے مزے سے طواف کر رہا ہوگا، ہمیں نہ بھی ملے عثمان کو تو اجازت مل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو حضور نے انکار فرمایا یہ وحی کی بنیاد پر نہیں تھا کہ حضور کو کوئی وحی آئی کہ نہیں عثمان نہیں کر رہا، نہیں، یہ حضور نے جو انکار فرمایا وہ اس تعلق کی وجہ سے کہ حضور جانتے تھے کہ عثمان کو مجھ سے کتنا تعلق ہے اور عثمان کے دل میں میری کتنی محبت ہے کہ وہ میرے بغیر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ اس محبت کا تقاضا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے بغیر طواف کرے بیت اللہ شریف کا۔ اب یہ معاملہ ہے، حضرت عثمان کو تاخیر ہو گئی بات چیت میں، ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو حضور نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا کہ تم ہماری طرف سے جا کے بات کرو، سفیر بنا کے بھیجا تھا، کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب حضور، حالانکہ عثمان شہید نہیں ہوئے، یہ پکی بات ہے، عثمان شہید نہیں ہوئے تھے، اب حضور کو علم نہیں تھا کہ یہ خبر غلط ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جمع کیا اور بیعت لی، اور یہ بیعت کس لیے تھی؟ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ حالت، لڑائی کی حالت، اس حالت میں تو بال کاٹنا منع ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، لیکن اس حالت میں کہ احرام باندھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اب وہ پاک باز ہستیاں جو اس وقت کی عظیم ہستیاں تھیں، جن پر آسمان سایہ کیے ہوئے تھا، حضرات صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس میں ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں، جس میں علی حیدر کرار موجود ہیں، یہ ہستیاں موجود ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یا ہم یہیں شہید ہو جائیں گے، یہ سارے 313 یا تو شہید ہو جائیں گے اور یا پھر عثمان کا بدلہ لیں گے۔ اب بیعت کر رہے ہیں، وہ درخت ہے جس کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے، آپ نے درخت کے نیچے ٹیک لگائی، اپنی ایک ٹانگ مبارک اوپر کی، گھٹنے کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا، اس کے اوپر سارے حضرات بیعت۔ اب دیکھیں یہ کون سی بیعت تھی؟ یہ بیعت ایمان نہیں تھی، یہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت تھی۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا، اپنے دوسرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ بھی اس بیعت میں شریک ہو جائے۔ یہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے کے لیے بیعت کی گئی، اللہ نے اس بیعت کو قبول فرما لیا، منظور فرما لیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ پاک ان تمام سے راضی ہو چکا جنہوں نے آپ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے۔ اب اس درخت کے نیچے بیعت لی، اس درخت کی، اس کا ذکر قرآن کریم میں آ گیا، اور اس درخت کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی کہ حضور نے اس کے ساتھ ٹیک لگائی، اور اس کی نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہوگی۔ اب یہ ایسا عظیم درخت، اس کے نیچے جو بیعت لی گئی تھی، اللہ پاک نے ان سب سے رضا کا اعلان فرما دیا۔ کتنا بڑا اعلان اور کتنی بڑی سعادت کہ دنیا میں رہتے ہوئے قیامت والے دن جس سے اللہ پاک رضا کا اعلان فرما دیں گے، کتنا خوش ہوگا اور خوشی سے اچھلے گا اور سارے لوگوں کو بتلائے گا
میرا فیصلہ ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان ہستیوں کے بارے میں کہ جنہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیاوی زندگی کے اندر اللہ پاک نے اپنی رضا کا فیصلہ سنا دیا ہے، اور اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے دیکھا کہ لوگ دور دور سے اس درخت کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پوجا ہونے لگ جائے، آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا کہ نبی کی محنت ضائع نہ ہو، درخت ضائع ہو جائے۔ لیکن نبی نے تو یہی محنت فرمائی نا کہ بتوں سے ہٹا کے، پتھروں سے ہٹا کے، درختوں سے ہٹا کے، چادروں سے ہٹا کے، نبی نے تو یہ خدا کے سامنے جھکایا ہے سب کو۔ تو آج دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، کل پوجنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے اس درخت کو ختم کروا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ حجر اسود کے سامنے آئے طواف کرتے ہوئے اور حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، تو آپ نے فرمایا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میں نے حضور کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، کہ حضور نے تجھے چوما ہے، بوسہ دیا حضور نے، اس لیے میں بھی بوسہ دے، اگر نہ میں نے لوگوں کا عقیدہ درست کیا۔ یہ اس پتھر کی بات ہو رہی ہے جو حجر اسود ہے، یہ کسی قبر کے پتھر، کسی مزار کے پتھر، یا کسی سنگ مرمر یا کسی عام پتھر کی بات نہیں، دنیا کے پتھر کی بات نہیں، یہ جنت سے آئے ہوئے پتھر کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ سارے حالات آپ کے سامنے کہ صلح ہوئی، شرائط طے ہوئی، یہیں قربانی کی گئی، آئندہ سال عمرۃ القضاء ادا کیا گیا، یہ سارے معاملات۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ایک خواب وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، ایک خواب وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان ظاہر ہوئی۔ بقیہ ان کے بارے میں باتیں، گفتگو، ان کے فضائل، مناقب، وہ انشاءاللہ آئندہ۔